الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و عنایت سے آج ہم سورہ تکاثر کا جو ہے وہ ترجمہ و تفسیر کریں گے۔ پہلے اس کے ہم افعال اور اس کے جو ہے وہ اسماء دیکھ لیتے ہیں۔ کسی بھی لینگویج میں جائیں تو سب سے پہلے اس کے اسم، فعل اور حرف کی پہچان ضروری ہوتی ہے۔ نون کیا اس کا، ورب کون سا ہے، یہ چیزیں مسٹ ہوتی ہیں۔ یہاں بھی کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں افعال جو ہے ان کو کیا ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں اور اسماء کو جو ہے وہ سیپریٹ کرتے ہیں۔ اور فعل میں آپ کو میں بار بار بتاتا ہوں کہ اس میں ہم نے زمانہ بھی دیکھنا ہے، فعل میں ہم نے بیٹا اور اس میں جو ہے ہم نے فاعل بھی دیکھنا ہے کہ فاعل کیا ہوتا ہے، اس کا فاعل بھی چیک کرنا ہے اور اس میں جو ہے وہ کیا ہے، اس کا معنی کیا بنتا ہے۔ تین چیزیں جو ہے ضروری ہوتی ہیں۔ اس سورہ کا پہلا ہی لفظ ہے الہاکم التکاثر، اس میں ہے الہا۔ عربک میں یہ ہوتا ہے کافی سارے الفاظ جو ہے وہ کیا ہے معذوف ہو جاتے ہیں، جن کو دیکھنا جو ہے وہ کیا ہے ضروری ہے۔ اب الہا اس میں آگے جو ہے کیا آتا ہے، واو، اس کا مادہ ہے لام ہا واو۔ اب جیسے ہی آپ مادہ دیکھیں تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا لاہون، لاہون اس کا ہے۔ اب واو یہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن واو کیا معذوف ہے، الہا الہا، وہ جو واو ہے وہ الف سے بدلا ہوا ہے، اس لیے الہا غافل کیا، غافل کیا۔ اور یہ کون سا صیغہ ہے، ماضی کا ہے، باب افعال پہ آتا ہے۔ غافل کیا اس نے، اب کس چیز نے غافل کیا یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو یہاں فرما دیا کہ غافل کیا اس نے، ڈائیورٹ کر دیا۔ تو یہ جو لہو و لہب ہوتا ہے یہ انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ تو یہاں کس نے غافل کیا، یہ آگے سورہ میں آ جائے گا، تکاثر نے کیا۔ زور تم، زور تم، اب اس میں جو ہے یہ کیا ہے، تم جو ہے اس کا مطلب ہے تم نے، زور دیکھ لیا، دیکھ لیا تم نے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا مادہ کیا ہے، زا واو اور را، زارا یزورو، اسی سے آتا ہے یہ زورتم۔ اسی سے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں زیارت، زیارت بھی اسی سے آتا ہے، جب اس پہ کسرہ آتا ہے تو واو کو یا کر دیتے ہیں۔ تو زورتم دیکھ لیا تم نے، یو وزٹ۔ تعلمون جان جاؤ گے تم، یو ول نو، یو ول نو جان جاؤ گے تم۔ اس کے بعد ہے یہاں تھوڑا سا ویڈیو کا پرابلم آ رہا ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی۔ تو اس کے بعد ہے لَتَرَوُنَّ، لَتَرَوُنَّ۔ اب اس میں بھی دیکھیں جو مادہ ہے ہمارے پاس وہ اسی سے زیارت زا واو اور را ہی ہے، اور اس سے پہلے جو ہمارے پاس لام آیا، یہ والا لام، اور آخر میں یہ جو نون آ رہا ہے، یہ دونوں تاکید کے لیے ہوتے ہیں، تاکید کے لیے۔ تو دونوں کس کے لیے آتے ہیں، تاکید کے لیے۔
اس لیے جب بھی یہ آتا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ضرور ضرور، اور ضرور ضرور کس کے لیے کرتے ہیں کہ اس میں تاکید آ جاتی ہے. تو ضرور ضرور دیکھو گے تم، تو یہ دو کام کرتا ہے. ایک تو اس کو کیا کرتا ہے، مستقبل میں خاص کرتا ہے، جب بھی آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ اس کا فیوچر میں کریں گے، اور ساتھ تاکید بھی لگائیں گے. ڈبل تاکید ہوتی ہے، لام بھی تاکید کے لیے ہے، نون بھی تاکید کے لیے ہے، اور اس میں وزن جو ہے بڑھ جاتا ہے. تو ضرور ضرور دیکھو گے تم، surely you will see، لا ترون، surely you will see، لا تسألن، لا تسألن. اب اس میں دیکھیں مادہ سین عین اور لام ہے جو سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، سوال کے لیے سین عین اور لام ہے جو سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس میں بھی شروع میں کیا آ گیا، لام آ گیا، اور آخر میں کیا ہے، نون آیا. تو تاکید پیدا ہو گئی کہ ضرور ضرور سوال کیا جائے گا، ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. surely you will ask، تو ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. اس کے بعد یہ اسماء شروع ہوتے ہیں، ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیں. الہا غافل کیا، زر تم دیکھ لیا، تعلمون جان جاؤ گے، لا ترون ضرور ضرور دیکھو گے، لا تسألن ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. اس کے بعد اسماء کی طرف آئیں. اسماء میں کیا آتا ہے، التکاثر، تفاعل کے وزن پہ، مال کی زیادہ طلبی. یہ کثرت سے ہے نا، کاف رسا اور را. تو مال کی زیادہ کیا ہے، تلبیسی سے آتا ہے. کوثر، کوثر بھی اسی سے آتا ہے. تو مال کی زیادہ طلبی کے لیے استعمال ہوتا ہے. دا کمپٹیشن ٹو انکریز، اس کے لیے آتا ہے کہ انسان جو ہے اس کو زیادہ طلب کرتا ہے اور کمپٹیشن میں کیا چلا جاتا ہے. المقابر، یہ کس کے لیے آتا ہے، قبروں کے لیے، قبریں، گریوز. نعیم، نعمتیں، پلیئر کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، نعمتوں کے لیے ہوتا ہے. تو اس طرح جو ہے مختلف نعمتوں کا اس میں کیا ہے، ذکر آ جاتا ہے. تو اس میں دیکھیں آپ کے کیا کیا آ گیا، التکاثر مال کی زیادہ طلبی، المقابر قبریں، اور نعیم جو ہے وہ نعمتیں. ان کو ریوائز کر لیں. اب جو ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس طرف آتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے، اس سورہ میں کیا مضمون ہے جس کو ایڈریس کیا گیا ہے اور کس طرف جو ہے اشارہ کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں یہ سورہ جو ہے یہ سورہ سابقہ القاریہ کی مثنیٰ ہے. جو سورہ قاریہ میں ہے، آپ کو بتایا یہ صورتیں آپس میں کیا مثنیٰ ہو کر استعمال ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہے، مثنیٰ اسی کا مضمون ہے. دونوں کے مضمون میں کوئی اصولی فرق نہیں ہے. سابق سورہ میں بتایا کہ آخرت میں کام آنے والی چیزیں وہ نیکیاں ہیں جو اس دنیا میں کر لی جائیں. خدا کے میزان میں انہی کے اندر وزن ہوگا. جس نے ان کا ذخیرہ جمع کر لیا وہ فلاح پائے گا، اور جو ان سے محروم رہا اس نے خواہ کتنا ہی خزانہ اکٹھا کر لیا ہو، اس کے میزان بالکل کیا بے وزن رہے گا. حسرت کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اب اس سورہ کی طرف آئیں تو اس سورہ میں ان لوگوں کو متنبع فرمایا ہے کہ جنہوں نے ساری عمر اس جد و جہد میں کھپا دی کہ مال و دولت کے اعتبار سے وہ دوسروں سے آگے نکل جائیں. کمپٹیشن کرتے ہیں کس میں، مال و دولت میں. ان کا بینک بیلنس سب سے زیادہ ہو جائے، کاروباری میدان میں کوئی ان کا حریف نہ رہے، معیار زندگی کی مسابقت میں وہ سب کو پیچھے چھوڑ دیں. بس اسی تگ و دو میں ان کی ساری زندگی ختم ہو گئی، اور اس امر پر غور کرنے کی انہیں کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ آگے ایک یقینی مرحلہ حساب کتاب اور جزا و سزا کا بھی آنے والا ہے، جس سے بے پرواہ رہ کر زندگی گزارنے والوں کو جہنم سے سابقہ پیش آئے گا. اور اس دن ہر ایک سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے دنیا میں جو کچھ حاصل کیا کس راہ سے حاصل کیا اور اس کو کس راہ میں صرف کیا. اور اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں اور صلاحیتیں اور جو نعمتیں اس کو بخشیں
اس کا کتنا حصہ اس نے بخشنے والے کی خوشنودی کے لیے استعمال کیا اور کتنا اپنے نفس اور شیطان کی خوشنودی کے لیے استعمال کیا. تو یہ سورہ جو ہے وہ کیا ہے، پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ مال و دولت کی جو ہے وہ اس کی مسابقت میں، مال و دولت زیادہ بڑھ جانے میں، کمپٹیشن میں جو ہے اس میں اپنی جو ہے زیادہ انرجی اور وقت صرف نہیں کرنا چاہیے. حلال طریقے سے حاصل کی جائے ہے جائز، لیکن اس میں بھی وقت لگے گا، اور جو وقت انسان اپنی آخرت کی تیاری کے لیے دے سکتا ہے وہ وقت جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اب سورہ کی طرف آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، الہا غافل کر دیا، کم تمہیں، التکاثر مال کی زیادہ طلبی نے، یعنی تم یہی کوشش کرتے رہے کہ مال زیادہ مل جائے. اس مال کی زیادہ طلبی نے کیا تمہیں کر دیا؟ غافل کر دیا. کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی طاعت سے، اس کی اطاعت سے. اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص اور اس پر مخافرت کیا یہ مذموم ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی سعادت اخرویہ سے محروم رہ جاتا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے دیکھ لیا، زرتم دیکھ لیا، تم نے، زر دیکھ لیا، تم نے، المقابر مقابر قبروں کو. دیکھیں آپ خود ذرا احساس، ہم سوچتے ہیں تھوڑا سا کہ جو زندگی سابقہ گزر گئی انسان سوچتا ہے پتہ ہی نہیں چلا. اسی طرح انسان جب مال و دولت کے پیچھے لگا رہتا ہے، ایک دم اچانک جو ہے قبر کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس وقت اسے احساس ہوتا ہے کہ اب تو میرے پاس جو ہے وہ ٹائم ہی کم رہ گیا ہے. تو یہاں یہی کیس سورہ نے دیکھیں، اس آیہ مبارکہ نے کیسے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ حتی زرتم المقابر، جب انسان مال و دولت کی دوڑ میں پڑ جاتا ہے، میرا اس سے بینک بیلنس اچھا ہو جائے، میرے اس سے جو ہے گاڑی اچھی ہو جائے، میرا اس سے کیا ہے پلاٹ زیادہ ہو جائے، اس طرح جب جو ہے ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے تو یہ ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، اور قبر کے قریب پہنچ جاتا ہے، ساری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. پھر دیکھیں کلا، کلا جو ہے حرف یہ ہے جھڑکنے کے لیے آتا ہے، اور اس میں ہے کلا، ہاں ہاں، سوف تعلمون، انقریب جان جاؤ گے تم، یعنی انقریب تم اسے کیا کرو گے؟ جان جاؤ گے. پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں تم اس کو جان جاؤ گے. دو دفعہ تاکید کے ساتھ کہا کہ تمہیں اس چیز کا جو ہے پتہ چل جائے گا، تم جان جاؤ گے، انقریب پتہ چل جائے گا. پھر فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے، لو تعلمون اگر تم جانتے اس کو، علم الیقین، یقینی علم کے ساتھ، یقینی علم کے ساتھ تم اس کو کیا ہے جانتے، تو پھر کیا ہے اس کا جو ہے آگے لو کی جو شرط ہے وہ محذوف ہے، جزا محذوف ہے. تو اگر تم اس کو علم الیقین سے جانتے تو مال جمع نہ کرتے. یہ کیا بعض اوقات جو ہے شرط ہوتی ہے، جزا جو ہے محذوف ہوتی ہے، وہ قرینے سے پتہ چلتی ہے کہ کیا ہے، محذوف عبارت ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر تم اسے جان لیتے یقین، علم یقینی کے ساتھ، تو تم مال کی محبت نہ کرتے. پھر کیا فرمایا لا ترون الجحیم، بے شک ضرور ضرور جہنم کو دیکھو گے. اب دیکھیں کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں. ایک کیا ہے جہنم کو تم دیکھو گے. جو مال کی محبت میں ایمان بھی ضائع کر بیٹھتا ہے اس کے لیے ہے کہ اس کے لیے جہنم جو ہے وہ کیا ہے یقینی ہے. ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور ضرور دیکھو گے. لا تروننا، لام بھی تاکید کے لیے، نون کی بھی تاکید کے لیے. دیکھیں کیسا تاکیدی حکم جو ہے وہ آ رہا ہے کہ ضرور ضرور تم اس کو دیکھو گے. عین الیقین، عین یقینی آنکھوں کے ساتھ، یقینی دیکھنا جو ہے وہ دیکھو گے. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے علم الیقین، دوسرا ہوتا ہے عین الیقین، تیسرا ہوتا ہے حق الیقین. تو پہلے کیا ہے علم الیقین بھی ایک انسان کے لیے کسی چیز کے بارے میں علم کا ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے علم الیقین. اس سے بڑھ کے آتا ہے عین الیقین، اس سے بھی انسان بڑھ جائے تو وہ بن جاتا ہے حق الیقین.
تو اب اس سورہ میں دونوں چیزیں، علم الیقین کا بھی بتایا گیا، عین الیقین کا بھی، اور جب وہ خود اس کے اندر چلے جائیں گے تو وہ حق الیقین جو ہے وہ ہو جائے گا. اس وقت کیا ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم پھر لتسألن تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا تم سے، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا کی تو اللہ کی ان نعمتوں کو تم نے کہاں خرچ کیا. اس میں صحت بھی ایک نعمت ہے، فراغت بھی ایک نعمت ہے، امن بھی ایک نعمت ہے، عیش و مال بھی ایک نعمت ہے. یہ ساری نعمتیں جن سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی، اس کا کیا شکر ادا کیا، اور ترک شکر پر عذاب جو ہے وہ کیا جائے گا. تو اس طرح اس سورہ میں آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح جو ہے وہ انسان کو جھنجھوڑا، اور مال کی جو محبت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ محبت، اور اس میں جو ہے انسان اپنے جو ہے نمازوں کی بھی فکر نہ ہو، اپنے جو ہے روزوں کی بھی فکر نہ ہو، حقوق العباد کی بھی فکر چھوڑ دے، اور صرف اس مال کی محبت میں دن رات لگا رہے، وہ سمجھ لیں وہ کامیاب شخص نہیں ہے، وہ ناکام ہے. تو اس سورہ میں چونکہ تکاثر مال کے فتنے سے آگاہ فرمایا گیا ہے، اس وجہ سے وہ یہاں خاص طور پر پیش نظر ہے. ہر صاحب مال سے یہ سوال ہوگا کہ اس نے اپنا مال کن راستوں سے حاصل کیا اور کن کاموں میں صرف کیا. اس لیے مال کیسے آتا ہے سوچنا چاہیے. جب بھی مال کمایا جائے سوچیں، اس سے پوچھیں اس کے بارے میں. تجارت کے اصول ہوتے ہیں، اور وہ اصول شرعن کیا اصول ہیں؟ انسان پہ لازم ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے اس کے شرعی مسائل اس کو پتا ہوں. اسی طرح جو ہے اگر بزنس کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اس کے معاملات پتا ہوں. جو بھی کام وہ دنیا میں کرتا ہے پہلے اس کے بارے میں پوری تسلی کر لے. ہم نے جب کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو بڑی تسلی کرتے ہیں کہ ہر ایک سے پوچھتے ہیں مارکیٹ ویلیو کیا ہے، کیسے ہے. اسی طرح خاص طور پہ جو ہے آپ علماء کے پاس جائیں، مفتیان کرام کے پاس جائیں، جو بھی معاملہ کریں، بزنس کا کریں، کاروبار ہے، اس کے علاوہ ہے، اس سے پہلے مکمل معلومات لے لیں. لوگ غلط کام کر چکے ہوتے ہیں پھر آ کے ہم سے پوچھتے ہیں آپ کیا کریں. تو اب ایک چیز آپ کر چکے تو پھر اس کا مداوع تو نہیں ہو سکتا نا. اس لیے پہلے جو ہے پلاننگ پہلے ہوتی ہے کہ یہ کام کر رہا ہوں تو شرعن جو اس کا کیا ہے. تو یہ مال جو میں حاصل کر رہا ہوں کیا شرعی اعتبار سے میرے لیے حلال ہے، یہ جائز ہے؟ ایک یہ چیز. اور دوسرا کیا ہے، کن کاموں میں صرف کر رہا ہوں. کیا میں جہاں صرف کر رہا ہوں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے جو ہے وہ شیطان کی مدد ہو رہی ہے، یا کوئی ایسا کام ہے جس سے دین اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، یا شرعن ناجائز چیز ہے اس میں صرف کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں سوچنا بہت ضروری ہے. تو جنہوں نے نہ اس کے حاصل کرنے میں حرام و حلال کی پرواہ کی، اور نہ اس کے صرف کرنے میں اصل مالک کی مرضی پیش نظر رکھی، بلکہ مال ہی کر کے انہوں نے مال ہی کو اپنا کیا معبود بنا لیا، اور اسی کے حاصل کرنے میں ساری زندگی کھپا دی، ان کو اس انجام سے سابقہ پیش آئے گا. تو اس لیے جو ہے ان چیزوں سے انسان کو جو ہے وہ کیا ہے خاص طور پہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور مال و دولت جو ہے وہ کیسے وہ حاصل کرتا ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جائز طریقے سے حلال روزگار بقدر ضرورت جو ہے وہ کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قناعت کی دولت جو ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. قناعت کی دولت بہت بڑی دولت ہے. مال آرام آسائش میں انسان پڑ جائے تو کبھی جو ہے وہ نفس جو ہے انسان کا مطمئن نہیں ہوتا. اگر قناعت کی دولت مل جائے تو انسان کے لیے سب سے بڑی کیا ہے، یہ دولت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سورہ کے مضامین کو ہمیں سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.